صدقہ اور خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دو چار لوگ اور کھڑے ہونا تھا درمیانی صف میں، ایک لائن سے آئیے۔ اخراجات بھی اس کے رہتے ہیں، ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ بڑی محنت کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں، جو دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، اس کے پیچھے بڑی محنتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور اس راہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ حافظ صاحب ٹائم دیکھو، ٹائم دیکھو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالی نے مجھ اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ صلاۃ و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم انتہائی مسرت اور خوشی کے ساتھ، امن و عافیت کے ساتھ عید الاضحیٰ کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید کو پوری دنیا کے لیے، عالم اسلام کے لیے، بلکہ عالم انسانیت کے لیے، خصوصی طور پر ہمارے اپنے ملک بھارت وطن عزیز ہندوستان کے لیے امن و شانتی کا ذریعہ بنائے۔ اس عید کی رحمتوں اور برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی لوگوں کو فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اپنی طرف سے، جماعت و جمعیت کی طرف سے آپ سبھی مرد و خواتین کو دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم وصالح الاعمال، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ محترم حضرات و خواتین اسلام،
اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد آج کے اس خطبہ عید الاضحیٰ کے لیے میں نے کچھ باتیں تیار کی ہیں جو انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ زیادہ بڑی باتیں نہیں ہوں گی اور زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا انشاءاللہ، چونکہ موسم کو بھی دیکھنا ہے اور ہمارے سامنے ساری چیزیں بھی ہیں۔ اس کے بعد ہمیں قربانی بھی کرنی ہے۔ یہ ساری چیزوں کے تناظر میں میں بہت ہی مختصر طور پر کچھ پیغامات لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، عید قرباں کا جو سب سے پہلا پیغام یہ ہے، عید الاضحیٰ کا سب سے پہلا پیغام جو یہ ہے، در حقیقت یہ اللہ کی توحید کا اعلان ہے، اللہ کی بڑائی کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان ہے۔ یاد رکھو، اگر انسانی زندگی میں توحید نہ ہو، اگر انسانی زندگی میں عقیدہ نہ ہو تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بیکار ہے۔ دیکھو، ہمارے آپ کے سامنے بار بار جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ وہ امام التوحید تھے، وہ ابو الانبیاء تھے جناب ابراہیم علیہ السلام۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں جہاں ان کی بہت ساری خوبیوں کو بیان کیا ہے، وقت نہیں، اللہ کی قسم ہے، ہمارے آپ کے سامنے قرآن مجید نے دو شخصیتوں کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ اور میں آپ سے بھیک مانگوں گا، زندگی میں کوئی بھی کام کرنا ہے، سبحان اللہ، میرے آپ کے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہیں، اگر کوئی نمونہ ہیں، کوئی اوریجنل ہیرو ہیں، سبحان اللہ، وہ دو شخصیتیں ہیں۔ ایک ہے ابو الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام، اور دوسرے ہیں سید الانبیاء محمد الرسول اللہ۔ یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے۔ ہماری زندگی کا جو بھی کام ہونا چاہیے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھو، بار بار نام لیا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے موحد ہونے کا، توحید پرست ہونے کا اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا۔ اور جانتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اسی توحید کی برکت کی وجہ سے یا اسی توحید کی وجہ سے، سبحان اللہ، اسی عقیدہ اور ایمان کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے تمام سے بغاوت مول لے لی۔ اپنے گھر سے دیکھیں گے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے، اپنے خاندان سے، رشتہ داروں سے، سبحان اللہ، محلے والوں سے، سماج والوں سے، معاشرے میں رہنے والوں سے، اسی طریقے سے کنبہ برادری سے، اور آگے بڑھ کر کے دیکھیں گے، سبحان اللہ، اس وقت کا جو بادشاہ تھا، نمرود تھا، سبحان اللہ، اس سے بھی ابراہیم علیہ السلام نے بغاوت مول لے لی، لیکن توحید میں خلل آنے نہ دیا۔ میں آپ کو بتاؤں، ابھی ہم تھوڑی دیر میں جانور ذبح کریں گے نا، بحمد اللہ، انشاءاللہ بولیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جانور ذبح کریں گے نا، جانور کے ہم گلے پر جب چھری رکھتے ہیں نا تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر جب پڑھتے ہیں نا، در حقیقت سبحان اللہ یہ اللہ کی توحید کا اعلان ہے، اللہ کی کبریائی کا اور اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے۔ جبکہ ہمارے اپنے ملک میں آپ دیکھیں گے، دنیا کے کئی علاقوں میں دیکھیں گے، بہت سارے لوگ ہیں جانور کو ذبح کرتے ہیں، اپنے معبودان باطلہ کے نام پر جانوروں کا بلیدان دیتے ہیں، لیکن ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے، سبحان اللہ، ہم جب جانور کو ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہے جانور کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لہٰذا اللہ کے نام پر ذبح کرو، سبحان اللہ۔ یہ سب سے بڑا پیغام ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا، بار بار نام لیا جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ کی کبریائی اور اللہ کی توحید کا اعلان ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آئیے میں دو چار باتیں اور رکھ کر کے اس خطبہ عید الاضحیٰ کو سمیٹ کر کے
چند دعاؤں پر اپنی بات میں ختم کروں۔ ایک پیغام اور ہے میرے بھائیوں، وہ یہ ہے ہم اپنی زندگی میں تقوی کو اختیار کریں، خلوص آ جائے، للہیت آ جائے، ریاکاری نہ ہو، نام و نمود نہ ہو۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ نہیں پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کچھ نہیں جاتا ہے۔ جانور ہم خرید کر کے لاتے ہیں، ہم ذبح کرتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں، چمڑا بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کو کچھ نہیں پہنچتا ہے۔ آپ نے 50,000 سے لے کر کے 25,000 تک آپ نے جانور کو خرید کر کے آپ لائے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کو کچھ نہیں پہنچتا ہے، صرف اللہ کو تقوی پہنچتا ہے۔ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پرہیزگاری۔ اوپر آسمان کی طرف جانے والی کوئی چیز ہے وہ ہماری پرہیزگاری ہے، ہمارا تقوی ہے، اخلاص و للہیت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جانور ذبح کرنے سے پہلے، دنیا میں کوئی بھی دین کا کوئی بھی کام انجام دینے سے پہلے اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرو۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا آدمی وہ ہے جس کے دل میں اخلاص ہو، للہیت ہو، تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو اور پرہیزگاری ہو۔ اور تیسری بات کہہ کر کے انشاءاللہ اپنی بات میں سمیٹوں گا میرے بھائیوں، ایک عید الاضحیٰ کا، عید قرباں کا آج کے اس گراؤنڈ کے یہاں اس میدان کے حوالے سے ایک پیغام اور ہم دینا چاہیں گے۔ وہ یہ ہے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو کر کے رہ جائیں گے، اللہ ہمارا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم اللہ کے ہو جائیں۔ سبحان اللہ، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ اس کی مدد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حامی اور ناصر ہوگا۔ دیکھو نا قرآن میں اللہ نے کیا کہا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم یہ کرو، ابراہیم نے کر دیا۔ ابراہیم یہاں جاؤ، ابراہیم چلے گئے۔ ابراہیم یہاں بیٹھ جاؤ، ابراہیم بیٹھ گئے۔ ابراہیم گھر بار کو چھوڑو، ابراہیم گھر بار کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ وطن کو چھوڑ دیجئے، ابراہیم علیہ السلام نے وطن کو چھوڑ دیا، کا علاقہ چھوڑ دیجئے، بستی چھوڑ دیجئے، بادشاہ سے ٹکرا جائیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ جیسے کہتا گیا ابراہیم کرتے گئے۔ انعام دیکھو، جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے انعام اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ابراہیم ہم تمہیں دنیا کا امام بنا دیں گے۔ سبحان اللہ، کون ہے دنیا میں جو آج ابراہیم کو نہ جانتا ہو؟ کون ہے آج دنیا میں جو اسماعیل کو نہ جانتا ہو؟ اور میں آپ کو بتاؤں، یہاں امت کی مائیں بہنیں آئی ہے، یہ اللہ کا شکر و احسان ہے۔ جمعیت اہل حدیث کے اسٹیج سے ہمیشہ بحمد اللہ خواتین کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ہماری مائیں بہنیں پردے میں آئی ہیں، حجاب میں آئی ہیں، نماز پڑھ کر کے جائیں گی۔ دو گانا سنت انہیں بھی ادا کرنے کا سبحان اللہ ایک بڑی جماعت کے ساتھ موقع ملا ہے، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، دنیا کے سارے لوگوں کو پیغام دیتے ہیں آپ بھی عیدین میں خواتین کے لیے انتظام کیجئے۔ میری مائیں بہنیں آئی ہیں، میں ان کو پیغام دینا چاہوں گا۔ یہ اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے کے لیے کیسے تیار ہو گئے تھے، اس کے پیچھے کس کی محنت کار فرما تھی آپ جانتے ہیں؟ وہ ان کی ماں تھی، کیا نام تھا؟ حضرت ہاجر یا ہاجرہ کہہ لیں، ہاجر علیہ السلام۔ شاعر نے کہا نا، کہا کہ یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ارے اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے، کس نے تیار کیا تھا؟ ایسے تیار ہو گئے تھے؟ نہ مسلمانوں سنو، ایک بڑی بات ایک آپ کے حوالے کر کے، آپ کے گوشے گزار کر کے میں اپنی بات آگے بڑھاؤں۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچہ ہے، ہاں شیر خوار بچہ ہے، چھوڑ کر کے جانے لگے، بیوی ہاجرہ نے کیا پوچھا؟ کہاں
کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، چلتے رہے۔ بیوی نے آگے پلٹ کر کے پھر دوبارہ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی بستی نہیں ہے، کوئی شجر و حجر نہیں ہے، یہاں سبحان اللہ ریگستانی علاقہ ہے، کوئی توشہ بھی نہیں ہے، آپ جو ہمیں توشہ کھجور پانی کا دے کر کے جا رہے ہیں، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، یہ کتنا دن چلے گا؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، میرے بھائیوں سنو، یہ تربیت کس نے کی تھی؟ اے میری ماں بہنوں، یہ پیغام آپ کے لیے ہے، جانتے ہیں آپ؟ ابراہیم علیہ السلام دل پر پتھر رکھ کر کے آگے بڑھتے رہے۔ بیوی حاجرہ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کے کہا کیا اللہ کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے؟ کہا ہاں اللہ کا حکم ہے، قربان جائے ایسی بہادر عورت پر۔ جب اس نے یہ سنا اللہ کا حکم ہے، بیوی حاجرہ علیہ السلام نے کیا کہا؟ عید اللہ یضیعنا اللہ ابدا، کہا اللہ کی قسم ہے اگر اللہ کا یہ حکم ہے جاؤ چلے جاؤ، میرا پروردگار ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے، اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، سبحان اللہ، اور بیوی ماں حاجرہ، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور اسماعیل علیہ السلام کی ماں حاجرہ دوڑتی رہی۔ یاد رکھو ان کے مسعی کو یا ان کے مسعی کو دوڑنے کو اللہ تبارک و تعالی نے حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے واجب قرار دیا۔ جیسے بیوی حاجرہ نے چکر لگایا تھا، دوڑ لگائی تھی صفا مروہ کے درمیان میں، اے حجاج کرام تمہیں بھی اسی طریقے سے دوڑ لگانا ہے۔ اور قربان جائے سبحان اللہ زمزم کا پانی نکلا۔ شاعر نے کہا دنیا میں بہت سارے پانی ہے، زمزم کی بات ہی کچھ اور ہے۔ یاد رکھو دنیا کے کونے کونے سے 1400 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، پی رہے ہیں لوگ، حجاج کرام 30-35 لاکھ کا مجمع سب زمزم پانی پیتے ہیں، گھروں کو لے کر کے جاتے ہیں۔ اتنا بڑا معجزہ سبحان اللہ وہ آج تک ختم نہ ہوا۔ میرے بھائیوں میں آپ کو بتاؤں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا اللہ کا یہ حکم ہے، بیوی حاجرہ نے کہا چلے جاؤ اللہ ہمیں ضائع نہ کرے گا۔ اے میری ماں بہنوں تمہارے اندر یہی عقیدہ آنا چاہیے، یہی توکل ہونی چاہیے، یہی اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے۔ میں نے شروع میں کہا تم اللہ کے ہو جاؤ گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور سنیے نا بات میں اپنی سمیٹ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں آگے بڑھے، بیوی بال بچوں کو نہیں دیکھا، دل پر پتھر رکھ کر کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کی اور یہ دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے پروردگارا تیرے حکم سے میں اپنے بیوی بال بچوں کو اس بے آب و گیا بنجر علاقے میں جہاں سنسان علاقہ ہے، چرند و پرند نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، پروردگارہ تیرے حکم سے انہیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اے اللہ، اے پروردگارہ میرے بچے نمازی بن جائیں، سبحان اللہ، اللہ اس جگہ کو آباد کر دے، سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم ہے، قسم کھا کر کے کہتا ہوں دنیا کے سارے مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن ہے کعبہ۔ کیا ہے؟ کعبہ ہے۔ ہر مسلمان کا دل مچلتا ہے، تڑپتا ہے، زندگی میں ایک بار کعبہ دیکھ لے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ سے، اللہ تمام لوگوں کو زندگی میں ایک بار پروردگارہ جس کو ابراہیم علیہ السلام نے نئے سرے سے بسایا تھا، اللہ اس کی زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے بھائیوں میں اپنی بات آگے بڑھا کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، ایک اور آخری بات کہہ کر کے چند شکریہ پر اپنی بات ختم کروں گا۔ عید الاضحیٰ کا ایک پیغام اور آپ سمجھ لیں یا میرے بھائیوں اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، عید قربہ کا پیغام کہہ لیں، وہ یہ ہے، یہ عید قربہ ہمیں ہمدردی، غم گساری، خیر خواہی، محبت، اخوت، بھائی چارگی کی تعلیم دیتا ہے۔ آج کے دن یاد رکھو ہر مسلمان کے چہرے پہ خوشیاں آنی چاہیے، ہر رشتہ دار کے چہرے پہ خوشیاں آنی چاہیے۔ آپ کے ماموں ہیں، خالو ہیں، خالہ
خالہ ہے, چچا ہے, بھتیجا ہے, یا ماموں ہے, بھانجے ہیں, بڑے ابا ہیں یا چھوٹے ابا ہیں, پڑوسی ہیں, غریب ہیں, دور کے ہوں یا قریب کے ہوں. سبحان اللہ, آج کا دن آپ کی بہن بیٹیاں ہیں جو اپنے اپنے سسرال میں ہے, کوئی اپنے میکے میں ہے. اللہ کی قسم ہے آج عید الاضحیٰ کا, آج عید قربا کا دن ہے. یہ پیغام ہے میرے بھائیوں, آج سب کے گھروں میں خوشی آنی چاہیے انشاءاللہ. آج اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا, اللہ نے کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم خود بھی کھاؤ, تم خود بھی کھاؤ. سبحان اللہ, مانگنے والوں کو اور نہ مانگنے والوں کو. یا اسی طریقے سے سبحان اللہ, اسی طریقے سے سبحان اللہ, آپ کے پاس پڑوس میں رہنے والے غریب, محتاج, لاچار, مسکین, غریب غربا, سبحان اللہ, ان کے چہروں پہ خوشی آنی چاہیے. آج ہمارا دل صاف ہونا چاہیے بغض سے, نفرت سے, عداوت سے, دشمنیوں سے. اگر دل میں کہیں کوئی کجی ہے, اگر دل میں کہیں کوئی بغض ہے, اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے توبہ کرو, معافی مانگ لو. سبحان اللہ, آج خوشی کا دن ہے میرے بھائیوں. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قیمتی دن مجھے اور آپ کو نصیب فرمایا. اور آخری بات میرے بھائیو یہ ہے جو کہہ کر کے بات میں ختم کروں گا, وہ ایک پیغام, یہ بھی آپ اس کو پیغام کہہ لیں یا نصیحت کہہ لیں, وہ یہ, ہم جو بھی جانور ذبح کر رہے ہیں, ایک ہے یا دو ہے یا چار ہے, الحمدللہ ہم نے کئی بڑے مالداروں کو دیکھا ہے 15 سے لے کر کے 20 جانور تک کی سبحان اللہ قربانی دیتے ہیں. کوئی بات نہیں ہے, اللہ نے جتنی توفیق دی ہے, ایک جانور کی ہو یا حصہ اپنے لیا ہے, کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایک پیغام یاد رکھو, دل و دماغ میں ایک بات بٹھا لو, ہم جو بھی جانور ذبح کریں گے, سبحان اللہ قربانی کریں گے نا, اس کو دماغ میں بٹھا لو, یہ مال اللہ کا ہے. کس کا ہے؟ یہ مال اللہ کا ہے. اللہ نے دیا ہے تو ہم قربانی کر رہے ہیں, توفیق اللہ نے دی ہے تو ہم قربانی کر رہے ہیں. یہ مال تمہارا نہیں ہے, یہ مال اللہ کا ہے. خرچ بھی اللہ کے راہ میں ہونی چاہیے انشاءاللہ. بولو, اللہ نے کہا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, اللہ نے کہا جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے, سبحان اللہ, یہ کس کی جانب سے ہے؟ اللہ نے دیا ہے تو آپ قربانی کر رہے ہیں. ایک ہے یا دو ہے, چار ہے یا 10 ہے, رب نے دیا ہے تو آپ قربانی کر رہے ہیں نا. یہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کا یہ مال ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا. اس لیے دیکھو, ہم جب دعا پڑھتے ہیں نا, کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ اللہم ہادا لکا و منکا, اللہم تقبل منی. یہ دعا بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. کیا بولتے ہیں؟ اللہم ہادا لکا و منکا اللہم تقبل منی. اے پروردگارہ, یہ جانور تیرا ہی ہے اور تیرے نام سے ذبح کر رہا ہوں. سبحان اللہ. دیکھ رہے, یہ بندے کی عاجزی ہے اور یہ بندوں کی میرے بھائیو تواضع ہے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے